سامنے آیا کھا لیا. میں یہ دوسری قسم والا منتظر ہو لیا ہوں. دامت برکاتوں بلا لیا جو ملا کھا لیا. تو 2-3 منٹ میں کیا بات کریں. ماشاء اللہ آپ لوگ کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے. اتنا موسم مدرسے میں اتنے سادگی والے طریقے سے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو بجنوری ٹاؤن جایا کرتے تھے. بجنوری ٹاؤن میں بھی ایسے ہی ماحول تھا. نیچے فرش پہ بیٹھ کے طلبہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کو دیکھ کے بہت زیادہ روحانی سکون ملتا تھا. کیسے سادگی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنی کتابوں میں لگے ہوئے. طلب اساتذہ کا ادب ہے، احترام ہے. یہ چیزیں اسکولوں میں کالجوں میں ختم ہو گئی. ختم کیا شروع ہی نہیں ہوئی تو ختم کیا نہیں ہوا. تو اللہ نے آپ کو جس طریقے سے وابستہ کیا ہے اس میں بڑی روحانیت ہے، بہت سکون ہے. تو اس سکون کو آپ غیبتوں سے، بہتان تراشیوں سے، منفی باتوں سے ضائع نہ کریں. سمجھ رہے؟ ایک دفعہ انسان جب منفی باتیں شروع کر دیتا ہے نا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ فلانا ایسا، علماء کے خلاف، استاذوں کے خلاف، اپنے جو درسگاہ میں ہم درس ہیں ان ساتھیوں کے خلاف، ایک دفعہ جب منفی سوچ پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ مرتے دم تک رہتی ہے. تو ایک آدمی اپنی بیوی کو نا ڈانٹتا رہتا تھا، ہر وقت منفی سوچتا تھا کہ ایسا کیوں کرتی ہے، ایسا کیوں کرتی ہے. لیکن اس نے ساری برائیاں چھوڑ دی. شوہر کو اعتراض کرنے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا، لیکن اس نے جا کے ویسے ہی کوٹنا شروع کر دیا. بولا کیوں مار رہا ہے، کہہ رہے ہو آٹا گوندتے ہیں لیکن ہڈی کیوں ہو رہی ہے. یہی کام ہوتا ہے جب ایک دفعہ منفی طلبہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو منفی سوچتے سوچتے پھر وہ ساری زندگی برائیوں میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں گزرتی. زندگی کا اصول بنا لے، کوئی بھی آپ کے سامنے جو کسی کی غیبت کرے نا اسے خاموش کرا دے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت کرنے سے غیبت کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک میں نے 20 کی برائی. اس کا خیال کریں گے انشاءاللہ. یہ جو روحانیت ہے، اتنا سکون ہے مدرسوں میں، یہ سکون برقرار رہے گا.